اس کی صحت بہت خراب تھی اور حاضر اس کی آنکھوں میں یرکان اتنا نمایاں تھا کہ جھوٹ بولنے کے برابر کہ آپ نے جیسے رنگ بھرا ہو پیلا. اور اس بیچاری نے اپنی اس بیماری کو چھپانے کے لیے آنکھوں میں سرمے کی بہت موٹی تحریر جو تھی وہ لگا رکھی تھی. تو کالا برقع اس نے پہنا ہوا اور آ کر کھڑی ہو گئی انشا جی کے سامنے. اس نے ایک خط ان کو دیا رک. تو وہ خط لے کے انہوں نے پڑھ کے اس لڑکی کی طرف سے پھر رکھا. تو وہ کہنے لگے کہ بی بی دراز کھولا. کہنے لگی بی بی میرے پاس اس وقت یہ 300 روپے ہی ہیں تو یہ تم لے لو پھر انشاءاللہ کریں گے بات. تو کہنے لگی جی بڑی کو چکی سی ہو گئی بیچاری اور ڈر سی گئی اور گھبرا سی گئی. پھر اس نے کہا کہ اچھا جی بڑی مہربانی دے دیں. وہ لے کے چلی گئی. جب چلی گئی تو میں نے انشا سے کہا, میں نے کہا یہ کون تھی؟ کہنے کا پتہ نہیں. میں نے کہا تجھ سے پیسے لینے آئی تھی, تو نے 300 روپے دے دیے ہیں تو یہ تجھے جانتا نہیں؟ کہنے کا نہیں میں اتنا ہی جانتا ہوں, یہ خط ہے. خط تھا اس میں لکھا تھا محترم انشا صاحب میں آپ کے کالم بڑے شوق سے پڑھتی ہوں اور ان سے بہت خرسند ہوتی ہوں اور میں یہاں پر وہ کیا جگہ ہے لیاری میں ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں اور میری 100 پتہ نہیں کتنے 30 روپے تنخواہ ہے. میں اور میرا باپ ہم ایک کھولی میں رہتے ہیں جس کا کرایہ 160 روپے ہو گیا ہے اور ہم وہ ادا نہیں کر سکتے اور آج وہ سامان اٹھا کر بندہ بعد پھینک رہا ہے. اگر آپ مجھے 160 روپے دے دیں تو میں آہستہ آہستہ 10 روپے کر کے اتار دوں گی. میں بھرے پورے کراچی میں اور کسی کو نہیں جانتی سوائے آپ کے, اور وہ بھی کالم کے ذریعے سے بجا. تو میں نے کہا بیوقوف آدمی, اس نے تو تجھ سے مانگے تھے 160 روپے, تو 300 دے دیے اس نے. کہنے لگا میں نے بھی جتنے میں سے دے دیے, میں نے کون سا پلے سے دیا. بات تو پھر وہی ہوگی نا, بات سمجھ آ گئی اس کو آگے. دیکھو یہ نصیبوں کی بات ہے, یعنی میری سمجھ میں نہیں آئی جو میں بڑے غور سے جاتا تھا, ڈکٹیشن لیتا تھا, کوشش کرتا تھا جاننے کی. میں نے کہا یہ فکرہ تو میں نے کہیں سنا ہوا ہے. کہنے لگے ہاں